نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین، سورۃ النساء آیت نمبر 26، 27 اور 28 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین بیان ہوئے جن میں یتیموں کے ساتھ ہمدردی کا قانون، میراث کے مسائل، نکاح کے مسائل بیان ہوئے، عورتوں کے حقوق بیان ہوئے اور کچھ مزید آگے قوانین بیان ہوں گے. یہ جو درمیان میں آج کا سبق ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان قوانین کی حکمت بیان کی اور اللہ اور بندے کا تعلق بیان فرمایا، کیونکہ ان احکامات پر عمل تبھی ہو سکتا ہے جب بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ حکم دینے والا میرا اللہ ہے، وہ مالک الملک ہے اور پوری کائنات کا حاکم حقیقی صرف اللہ ہے. میں اس کا بندہ ہوں اور اس کے احکامات کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں، اور اس کے احکامات پر عمل کرنے میں ہی میری نجات ہے. جب یہ ساری باتیں ذہن میں ہوں تبھی بندہ عمل کرتا ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی حاکم کسی کو کوئی آرڈر دے تو بندہ مانتا ہے، اور اگر کوئی ماتحت آرڈر دے تو بندہ اس کو جھڑک دیتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں یہ نظریہ ہی نہیں ہے کہ حکم دینے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حاکمیت سمجھا رہے ہیں اور اپنے بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت جو ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہیں اور ان پر عمل کرنے میں ہی تمہارے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. چنانچہ ارشاد فرمایا، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ بیان کرے تمہارے لیے، یہ احکامات اللہ بیان فرمائے تمہارے لیے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور ہدایت دے، رہنمائی کرے تمہاری ان لوگوں کی راہوں پر جو تم سے پہلے گزر گئے. اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تم انبیاء کی راہوں پر چلو، نیک لوگوں کی راہوں پر چلو، صدیقین کی راہوں پر چلو. جیسے ہم دعا کرتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کی راہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ کہتے ہیں یہ جو احکامات میں بیان کرتا ہوں
ان پر عمل کرو، یہ انہی لوگوں کا راہ ہے جن پر میرے انعامات ہوئے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تاکہ بیان کرے تمہارے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہاری رہنمائی کرے ان لوگوں کے طریقوں اور راہوں کی جانب جو تم سے پہلے گزر گئے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر رجوع فرمائے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ بندے کی توبہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ سے رجوع کر کے نیکی کی طرف آ جائے، اور اللہ تعالیٰ کی توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراضگی سے رجوع فرمائے اور راضی ہو جائے۔ فرمایا وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رجوع کرنا چاہتا ہے، تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ کے احکامات اس لیے بھی عمل کرنے چاہیے کیونکہ علم والا بھی اللہ ہے، حکمت والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، اور ہر فیصلہ اور حکم حکمت کے عین مطابق دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ رجوع فرمائے تمہارے اوپر۔ دیکھو دوبارہ اللہ بتا رہے ہیں، اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کا بچھڑا ہوا کوئی بیٹا یا بھائی یا عزیز کئی سالوں سے جو گم شدہ ہو، اور وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہوں اور مایوس ہو کر بیٹھے ہوں، ایک رات اچانک وہ گھر میں خود بخود آ جائے، اس کے آنے سے جتنی گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے۔ فرمایا واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے اوپر رجوع کرنا چاہتا ہے، تمہاری توبہ کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ ہر روز رات کے وقت اعلان کرتا ہے، جب سحری کا وقت ہوتا ہے آسمان دنیا پہ آواز دیتا ہے، حل من مستغفر، اے لوگوں کوئی ہے جو مجھ سے استغفار کرے، کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھ سے معافی مانگے، میں رب العالمین اس کو معاف کرنے کے لیے خود آ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی معاف کرنا ہے جی، عذاب دینا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ۔ اسی سورۃ النساء میں ہم پڑھیں گے 5ویں پارے کے بالکل آخر میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، بس تم شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان والے بن جاؤ، اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر رجوع فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بوڑھا گناہ گار جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہو، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیوں اور غفلت میں گزار دی ہو، بڑھاپے کے عالم میں جب سب اسے چھوڑ جائیں، دل میں خیال پیدا ہو چلو یار اللہ سے معافی مانگ لوں، گھر کے کونے کے اندر پڑا ہوا یہ بوڑھا، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے والا یہ بوڑھا آج رب کے آگے ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے استغفر اللہ، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرا رب کہتا ہے میرے محبوب مجھے اپنے بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں، میں اس کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے، تمہارے اوپر رجوع کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی اتباع کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم مائل ہو جاؤ بہت زیادہ، بہت بڑا مائل ہونا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں ایک طرف ہی جھک جاؤ، گناہوں کی طرف جھک جاؤ، مائل ہو جاؤ، خواہشات کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ کو بالکل ہی بھلا دو، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ آج کل
ٹی وی پہ بڑے بڑے دانشور اللہ کے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں او جی یہ پرانے دور کی باتیں آج کہاں سے لے کر آئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تو خواہشات کے پجاری تو چاہتے ہیں نا تم ایک جانب ہی جھک جاؤ، لیکن میرے بندو تم نے میرے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، باقی اللہ تمہارے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تو تخفیف کرنا چاہتا ہے، اللہ تو تمہیں ہلکا کرنا چاہتا ہے، بوجھ اتارنا چاہتا ہے، جہالت کے بوجھ اتر جائیں، کفر کے بوجھ اتر جائیں، شرک کے بوجھ اتر جائیں، رسم و رواج کے بوجھ اتر جائیں، اور تم جب میرے پاس ہو تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں، تم میرے مہمان ہو، میں اللہ تمہارا میزبان ہوں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو تخفیف کرنا چاہتا ہے، ہلکا کرنا چاہتا ہے، اور رب یہ بھی جانتا ہے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ کو اس بات کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ ایسے احکامات نازل ہی نہیں کرتا جو تم پورے نہ کر سکو۔ اے میرے بندو، اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تمہارے اوپر آسانیاں چاہتا ہے، اور اللہ جانتا ہے تمہارے اندر کمزوری ہے، بھلا تم کہاں مشقتیں برداشت کر سکتے ہو۔ اس لیے صرف تم نے اپنے مالک کو پہچاننا ہے اور اپنے مالک کے احکامات کی طرف عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، باقی کمی کوتاہیاں اللہ خود معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ یرید اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے لیبین لکم، تاکہ بیان کرے تمہارے لیے، ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہاری رہنمائی فرمائے ان لوگوں کے طریقوں پر جو تم سے پہلے گزرے، ویتوب علیکم، اور رجوع فرمائے تم پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے، واللہ یرید، اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے ان یتوب علیکم، کہ رجوع فرمائے تم پر، ویرید الذین، اور ارادہ رکھتے ہیں وہ لوگ، یتبعون الشہوات، جو اتباع کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم مائل ہو جاؤ بہت بڑا مائل ہونا، یعنی ایک ہی جانب جھک جاؤ۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے ان یخفف عنکم، یہ تخفیف کرے، ہلکا کر دے تم سے، وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور۔ وآخر دعوانا